محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما دے، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے، جئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک اپنے رسول کا وفادار رکھنا، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی دینا، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دینا، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا، یہ اٹھنے والے ہاتھ صرف تیرے حضور پھیلا کریں، پھیلنے والی جھولیاں تیری چوکھٹ سے خیرات مانگا کریں، زندگی بھر کسی کا فقیر نہ بنانا، اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا۔ اللہ دور و نزدیک سے جتنے لوگ آئے ہیں سب کی خیر فرمانا، یہاں جو معتکف بیٹھے ہیں دور و نزدیک سے آ کے اللہ ان کو لیلۃ القدر کی وہ مبارک گھڑیاں عطا کر دینا، ہر خیر ہر بھلائی ہماری جھولیوں میں ڈال دینا، ہمارے باطن کو ستھرائیاں، خیالوں کو پاکیزگیاں اور سوچوں کو عفتیں عطا کر، آنکھوں کو شرم و حیا کے اجالے دے دے۔ اللہ میری بہنوں بیٹیوں کو توفیق پردہ عطا کر، میری قوم کے جوانوں کی آنکھوں میں شرم و حیا ڈال دے۔ اللہ اس ملک کو معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن عطا کر دے، ہر طرح کی خیر اس وطن کا مقسوم فرما، نیک صالح پاکیزہ رحم دل دیانتدار جرت مند حکمران اللہ میرے وطن کا مقسوم فرما، 56-57 اسلامی ملکوں کو غیرت و حمیت کے مالک حکمران عطا کر۔ اے اللہ اتنے لوگ تیری بارگاہ میں آج کی شب نور کے دامن میں ہاتھ پھیلائے ملتجی ہیں، میرے مالک اہل غزہ کی مدد فرما، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں بچا۔ اللہ ان مجبوروں، بے بسوں، بے کسوں، مفلوق الحالوں کی نصرت مدد اور اعانت فرما، اپنے خاص کرم سے اللہ انہیں مالا مال فرما۔ اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی کی بہاریں عطا فرما، اس دور کے فرعونوں، نمرودوں، حامانوں اور شدادوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما، وقت کے سب سے بڑے شیطان اسرائیل کو غارت فرما، اللہ اس کو خاسر و برباد فرما، اس کی پشت پہ کھڑے ہوئے سارے کفر کو غارت و برباد فرما، اور 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو مال غیرت عطا کر، حمیت کا نور عطا کر۔ اللہ اپنا خاص کرم ان مجبوروں کا مقسوم فرما، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ ان کے حق میں مستجاب فرما۔ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے تیری رحمتوں کے ملتجی ہیں۔ اللہ ان دکھے ہوئے لوگوں کا سوال تیرے حضور پیش کرتے، وہ صابر و شاکر لوگ جو تیری رضا کے لیے دکھ سہ رہے ہیں، تکلیفیں سہ رہے ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ کی دہلیز نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ اپنے کرم سے ان لاچاروں کی مدد فرما، اللہ ان مجاہدوں کو استقامت عطا فرما، ان کو ثبات اور قوت عطا فرما، ان کو غیبی تائید اور اعانت نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اللہ ہم سب کو جذبہ شہادت سے مالا مال فرما، ہمارے باطن ستھرائیوں سے مالا مال کر دے، خیالوں کو پاکیزگی عطا کر، سوچوں کو عفتیں عطا کر، رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراواں عطا کر، بے روزگاروں کو سال روزگار عطا کر۔ اللہ جن کے رزق میں حرام یا مشکوک مال کی آمیزش ہے، آج کی شب میں دعا ہے اللہ ان کو ستھرا پاکیزہ وسیع اور کشادہ رزق عطا فرما۔ اللہ بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دے، اولاد نرینہ بھی بخش دے، اولاد مادینہ بھی بخش دے۔ اللہ اپنا خاص کرم ان کی زندگیوں میں اتار دے، جو والدین اپنے بچوں کے لیے رشتوں کے لیے سرگرداں ہیں ان کے لیے صالح اسباب پیدا فرما۔ اللہ جو مفلوق الحال ہیں، غریب ہیں، مقروض ہیں، لاچار ہیں، ان دکھیوں کی مدد فرما، بیماروں کو کامل عاجل شفا عطا فرما، پریشان حالوں کو خوشحال فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے مالا مال کر۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔
اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا ام مشاہدتک و محبتک وامتنا للسنت والجماعت والشوق الی لقائک یا ذا الجلال والاکرام ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولاولادنا ولازواجنا ولاحبابنا ولعشائرنا ولقبائلنا ولمن له حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ دور و نزدیک سے آنے والے مرد و زن، مائیں بہنیں بیٹیاں بوڑھے بچے جوان، کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم جانا نصیب نہ کرنا۔ اللہ سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دینا۔ واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے لیلۃ القدر کے اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ اللہ ہمارے باطن ستھرے کر دے، ہماری زبان کو سچائی کا نور دے دے، ہمارے خیالوں کو طہارت دے دے، آنکھوں کو شرم و حیا کے اجالے بخش دے۔ اللہ غیبت سے، بخل سے، عجب سے، حسد سے، حقد سے، نفرتوں سے ہمارے سینے پاک فرما دے۔ اللہ تیری رحمتوں کے ملتجی ہمیں خالی نہ موڑنا، پریشان حالوں کو خوشحال فرمانا۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا، ہمارے والدین کی قبروں کو نور سے، روشنیوں، اجالوں سے بھر دینا، ان کی قبروں کو وسیع، کشادہ، خوشبودار اور ٹھنڈا کر دینا۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ و سلامت ہیں انہیں دیر تک زندگی نصیب کر دینا، صحت بری زندگی سے مالا مال فرما۔ اللہ تیری بارگاہ میں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے التجا ہے، روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے التجا ہے۔ اللہ ان دکھیوں کے حال پہ رحم فرمانا۔ بار دیگر اللہ غزہ کے مظلوموں کے لیے تیرے حضور ملتجی ہیں، تیرے حضور سوال لیے حاضر ہیں۔ اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اس حوالے سے جو کوتاہی کی ہے، ہماری زبان سے لفظ نہ نکل پائیں، ہم اتنے شرمندہ ہیں، لیکن مالک تو جانتا ہے ہم بے بس ہیں۔ مالک 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو غیرت عطا کر دے۔ اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما دے۔ وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے امہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ امہ کو صحیح معنی میں امہ بننے کی توفیق دے دے۔ اللہ ان پریشان حالوں کی نصرت فرما۔ اللہ ان بیچاروں کی جو لڑ رہے ہیں اور اپنی جانیں وار ہیں ان کو استقامت عطا کر دے۔ اللہ اپنا خاص کرم فرض مرکز مصطفیٰ سے جڑے ہوئے تمام ذیلی اداروں کے شامل حال فرما۔ اللہ اپنا خاص کرم فضل اپنی جناب سے مقسوم فرما۔ جو اس مرکز سے محبت کا دم بھرتا ہے اسے زندگی بھر محروم نہ رکھنا، بلکہ جو گلی سے گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھ کے گزر بھی جاتا ہے اللہ اس کو بھی اس کا بہتر صلہ عطا کرے۔ اللہ جو لوگ اس مرکز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا مجبوری کی وجہ سے کر نہیں پاتے اور آرزو رکھتے ہیں، اللہ ان کو اتنا عطا کرنا کہ کبھی کمی واقع نہ ہونے پائے۔ اللہ ان کی نسلوں کو بھی شاداب رکھنا۔ اپنا خاص کرم فضل اللہ ہم سب کو عطا کر دینا، اپنی پناہیں دینا، امان دینا، حفاظتوں کا حصار دینا اور آبرو بری زندگی سے نوازنا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسألک بأنک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے۔ ذرا غور کیجئے، میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ بیٹا باپ سے کہے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو باپ کو اپنا وجود بیچ کے بھی دینا پڑا تو اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا۔ جو اس نے لفظ ہی ایسا کہہ دیا کہ ابو میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو میں نے آپ سے ہی مانگنا ہے۔ تو بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں۔ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، تو ایک ہی ہے، واحد ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں جس در پہ جاؤں، کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پساروں، کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پھیلاؤں۔ تو بے نیاز ہے اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تو نے کسی کو جنم دیا۔ مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں۔ یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی۔ تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا اب جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا، اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے، اس ڈھب سے ہے۔ ایک دعا اور سن لیجئے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رب سے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا۔
یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے جلدی راضی ہو جانے والے، چھیتی مان جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارا ہی کوئی نہیں، جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکے. التجا ہی کر سکتا ہے، ترلا ہی کر سکتا ہے، منت ہی کر سکتا ہے. منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اے جلدی مان جانے والے اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے. اللہ اکبر. تو وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے میرے در پہ آؤ تو صحیح، کوئی جھولی پھیلاؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی طلب تو کرے. دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو گے تو پھر کس در پہ جاؤ گے؟ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا. تم مانگتے رہو گے، جھولی پھیلاتے رہو گے، وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈالتا رہے گا. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق، چاہت کے مطابق، طلب کے مطابق، آرزو اور تمنا کے مطابق دے دے. چلے مصر سے، کوفے سے اور بصرے سے 1,000 آدمی لے کر اور مدینہ المنورہ میں پہنچ کر کے حضرت علی المرتضیٰ سے ملے، ام المومنین سیدہ عائشہ سے ملے، کبار اصحاب سے ملے. تو جو انہوں نے کہا تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، فہمائش کر کے واپس بھیج دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام عائد کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر یہ تھا کہ آپ نے کم عمر گورنر، کم عمر لوگ مقرر کیے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت اسامہ بھی تو کم عمر تھے، حضور نے ان کو اگر مقرر کیا ہے تو یہ تو مثال ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن یہ ایک منصوبہ تھا، اس منصوبے کے تحت یہ 3 جگہوں سے لوگ آئے تھے. وہ 3 دن کی مسافت کے بعد پھر تینوں واپس آ گئے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ تینوں کیوں واپس آ گئے، کوئی ایک تو نہ آتا نا. تو یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا. اور پھر انہوں نے مدینہ المنورہ کو گھیر لیا اور جس طرح سے بلوائیوں نے حالات پیدا کر دیے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے اور اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر مقرر کیا تھا کہ ان کو ضرر نہ پہنچنے دینا. اب 700 صحابہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ آپ ان بلوائیوں سے نپٹنے کا میں جو ہے وہ اجازت نامہ مرحمت کریں. اور بہت سارے لوگ تو حج پہ جا چکے ہیں. یہ 18 ذی الحج کا واقعہ ہے جب آپ کی شہادت ہوتی ہے. تو وہ حج پہ جا چکے ہیں. تو جو یہاں موجود ہیں وہ اجازت طلب کر رہے ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسی اجازت نہیں دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم شہر مدینہ لوگوں کے خون سے لالازار ہو، یہ میں اس کو گوارا نہیں کرتا. افواج موجود ہیں اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اتنی بڑی حکومت کسی کے پاس ہو اور وہ خود گھیر لیا جائے اور اس کا پانی بھی بند ہو جائے اور وہ حکم دے کہ نہیں میرے لیے آپ ایک قطرہ بھی خون نہیں بہائیں گے. بلکہ آپ کے غلاموں نے جب تلواریں اٹھا لی تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ تم تلواریں نیچے رکھو، بلکہ میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں کہ جو غلام لڑے گا نہیں اور یہ میرے سے عہد کرتا ہے وہ آزاد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے، تعلیم و تعلم سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ بھی تلوار لے کے حضرت عثمان غنی کے دفاع میں آ گئے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان غنی روک دیتے. مالک بن اشتر کہنے لگا کہ ہم آپ کی دستبرداری کے خواہاں ہیں، آپ خلافت سے دستبرداری اختیار کر لیجیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار صحابی نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. دستبردار کیوں نہیں ہوئے؟ لگتا تھا یہ سب سے زیادہ آسان تھا. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا تھا اے عثمان، تمہیں اللہ ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے تم کبھی نہ اتارنا. تو اس سے مراد خلافت کی قمیض ہے اور ان کی شہادت کی خبر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی تھی. اور اگر آپ دستبردار ہو جاتے تو یہ ایک کھلونا بن جاتا، بازیچہ بن جاتی خلافت.
چند آدمیوں کے پریشر سے خلافت سے دستبرداری کرنا پڑتی۔ اچھا ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، چند باغی تھے، ان کو کس طرح کچل دیا جاتا؟ لیکن حضرت عثمان غنی یہ نہیں چاہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو، اور دوسرا پورے عالم اسلام کو آگ لگانے کا جو منصوبہ تھا، 3 مختلف شہروں سے 1,000 آدمی لایا گیا ایک منصوبے کے تحت، اور انہیں لاشیں چاہیے تھیں، اور جو ان کے پیچھے کام کر رہے تھے نادیدہ ہاتھ، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے مختلف سمتوں میں، یہ تینوں شہر مختلف سمتوں میں تھے، تینوں سمتوں میں جب لاشیں جائیں گی تو پورے عالم اسلام کو ہم جو ہے وہ خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل سکیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی ان سازشوں سے آگاہ تھے، تو سب سے اہون اور آسان یہ تھا کہ قربانی پیش کر دی جائے، اور پھر انہوں نے سن بھی رکھا تھا کہ 2 شہید ہیں، شہید تو انہوں نے بہرحال ہونا ہے، تو لہٰذا میں خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہوں گا اور شہر مدینہ کی حرمت بھی پامال نہیں ہونے دوں گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں خود مظلوم شہید کر دیا جاؤں۔ تو آپ نے یہ گوارا کر لیا۔ تو 18 ذوالحج تھا، جمعہ کا ہی دن تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، عصر کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہا، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، ظلماً شہید کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فتنے ہوں گے، بہت بڑے فتنے ہوں گے، تو ایک شخص نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ مجلس واعظ کے قریب سے گزرا جہاں حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے، تو آقا کریم نے اشارہ کر کے کہا اس دن یہ شخص حق پہ ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے، تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا اور میں نے کہا حاضہ حضور، یہ اللہ کے محبوب میں، ہاں یہی، جب فتنے ہوں گے تو فرمایا یہ حق پہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مسافر، جنہیں حضور کی زبان سے شہید کہا گیا، اور شہید کسی کا انجام ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ شہید ہوگا۔ شہید وہی ہوتا ہے جو بحالت ایمان اس دنیا سے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرے۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے پہاڑ رک جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے مینار، اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پیش کر کے امت کو جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ کر لیا اور امت کو بچا لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں سلام۔ ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے، تو حضور نے انکار کر دیا، کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا ہے۔ تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو مبغض عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی عثمان غنی وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جو عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا ہے۔
حاکم نے مستدرک کے اندر روایت ذکر کی ہے کہ بہت سارے صحابہ حضور کی بہت ساری خوبیوں کے مظہر تھے، اور سب سے زیادہ حضور کے خلق کے مشابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور خلق میں سب سے اونچا درجہ حیا کا ہوتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اس مقام پہ فائز المرام تھے جو انہی کا مقصوم تھا۔ اللہ ہمیں حضور کے اہل بیت، حضور کے اصحاب، بلکہ حضور کے در کی مٹی کی تعظیم بھی نصیب کرے۔ اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ ہمیں تو طیبہ کی مٹی بھی اچھی لگتی ہے اس لیے کہ وہاں محبوب جو رہتے ہیں، تو محبت تو اس چیز کی متقاضی ہوتی ہے، محبوب کی راہوں کو بھی سلامی پیش کی جائے۔ تو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب اتنی وقی نسبتیں ہیں ان کا احترام کیوں نہیں کریں گے؟ تو حضرت عثمان غنی تو داماد رسول ہیں، حضرت عثمان غنی تو ذوالنورین ہیں، حضرت عثمان غنی تو حضور علیہ السلام کے محبوب اور حضور علیہ السلام کے پیارے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 4 جلیل القدر خلفاء میں ان کا نام شامل ہے، اور پھر حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آقا کریم نے ان کو شہید خود قرار دیا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا، اور کہا میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اس نے کہا میں سب چھوڑ نہیں سکتا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ تو جھوٹ چھوڑ، میرے سے وعدہ کر کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس چیز کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی چیزوں کی اجازت اللہ کے مانگے، یہ حضور کی تربیت کا طریقہ تھا، مربی کو پتا ہے کس طرح تربیت کی۔ ایک صاحب آئے، اس نے کہا حضور میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا، نمازیں 2 پڑھوں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت، تو آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے 2 نمازوں پر اس کو بیعت کر۔ اس نے جب 2 پڑھی اس نے کہا میں تو تہجد بھی پڑھوں۔ 2 نمازوں کا چسکا، 2 نمازوں کی لذت آئی، تو اس نے کہا میں باقی 3 نہیں چھوڑوں۔ تو یہ طریقہ تھا، تو اس سے یہ عہد لیا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب جب چوری کو جی چاہا، ماحول پیدا ہوا، تو سوچا اللہ کے رسول نے اگر یہ پوچھ لیا چوری کی، حضور سے یہ تو عہد ہے جھوٹ نہیں بولا، تو پھر حضور کو بتانا پڑے گا کہ میں نے چوری کی۔ تو یہ تو حضور کے سامنے چوری چھوڑی۔ پھر کہا کہ جب بدی کو جی چاہا، طبیعت میں غلبہ ہوا گناہ، تو پھر سوچا کہ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تو جھوٹ تو بولنا نہیں، تو پھر حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی، کیا بتاؤں برائی بھی شرمندگی کسی کے سامنے نہ ہو، یہ حیا ہے۔ جب حیا کسی کا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اعمال میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، اعمال میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اچھے اور صالح اخلاق نصیب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا دین ہمیں حیا کی تعلیم دیتا ہے، بڑوں کا حیا اس کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجمع صحابہ تھا، حضور تشریف فرما تھے، آقا کریم نے فرمایا کوئی ایسا درخت بھی ہے جو مسلمان جیسا ہو؟ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں کھجور آئی، میرے ذہن میں کھجور کا درخت آیا کہ وہ خزاں میں بھی نہیں مرجھاتا، پھل بھی دیتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر خاموش بیٹھے، حضرت عمر خاموش بیٹھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کا حیا کرتے ہوئے میں نے بھی جواب نہیں دیا۔ بعد میں حضور نے فرمایا کہ کھجور کا درخت ہے، کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہی تھا اور میں بولنا چاہتا تھا، لیکن ان بڑوں کا حیا کرتے ہوئے، میں چھوٹی عمر کا تھا، میں نہیں بولا۔ یہ ہمیں بڑوں کا ادب، بڑوں کی تعظیم، بڑوں کی حیا کا سبق دیا گیا ہے، درس دیا گیا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا، یہ ہمیں بتایا گیا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ حیا تو چھوٹوں سے بھی کیا جاتا ہے، بہت سارے ایسے کام ہیں چھوٹے بچوں کے سامنے جائز بھی ہوں تو ہم نہیں کرتے، کہ یہ بچوں کے سامنے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ بچوں کے سامنے کرنے کا کام نہیں ہے۔ جائز امور بھی ماں باپ کے سامنے، بڑوں کے سامنے نہیں کیے جاتے، تو یہ آداب میں سے ہے۔ کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنے ناک کو جھاڑنا، یہ حیا کے منافی ہے۔ کسی کے سامنے زور زور سے کھانسنا، اگر اس طرح کی ضرورت ہو تو آپ باہر اٹھ کے چلے جائیں یا اس آواز کو دبانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اس طرح خروج ریح ہے
بندہ مجبور ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس کے اندر موجودگی میں اس سے گریز کیا جائے، حتیٰ کہ اس کی سمیل پھیلے اور دوسروں کو تکلیف پہنچے، یہ بھی حیا کے منافی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حیا ہمارا دین ہے اور ہمیں حیا اختیار کرنے کی تلقین